پھر آپ سرکار نے جو ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پیغام ہے وہ بھیجا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جس پر وہ واقعی خوش ہو گئے کہ نہال ہو گئے کہ ان کی بیٹی جو ہیں وہ بن چکی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ زوجہ بننے جا رہی ہیں۔ تو دوسری طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سرکار نے اپنی دوسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نواز دیا۔ تو پھر یہ مطلب معاملات آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسیج دیا ہے اپنی امت کے مردوں کو۔ تو پھر سیدہ ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ مبارکہ ہیں، آپ بھی بیوہ ہو چکی تھیں اور تنہا تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شرف زوجیت بخشا۔ آپ بہت فیاض تھیں، بہت آپ کو ام المساکین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے محنت کرتی، چمڑا رنگتی، اور پھر آپ جو ہے اس کا جو اپنی کمائی کا جو ہے وہ صدقہ کرتی اور اللہ کے بندوں پر اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کرتی، اس لیے انہیں ام المساکین کا لقب ملا۔ اور دوسرا انہیں یہ سعادت ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حیات مبارکہ میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں اور سرکار نے خود جنازہ اپنی زوجہ کا جنازہ پڑھا۔ پھر ہماری جو ہیں ام المومنین وہ ہیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ بھی بیوہ ہو چکی تھیں، آپ کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، تو آپ تنہا تھیں اور آپ کے پاس بچے تھے، آپ بہت پریشان تھیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال رحمت سے انہیں اپنی یعنی کہ پیغام بھیجا اپنے ساتھ کا، جس پر وہ بہت خوش ہوئیں اور ان کے بچوں کو بھی سرکار نے ایسے پالا جیسے حقیقی والد پال سکتے ہیں۔ تو پھر ہیں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں جنہوں نے اوائل میں یعنی کہ پہل اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ چونکہ آپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، تو اس وقت ابو سفیان سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن جو وہ کوئی دوسرا نہ تھا۔ تو وہاں مکہ شریف میں جب ان کا رہنا مشکل ہو گیا، مکہ کی زمین جب ان پر تنگ ہوئی، تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت فرما گئیں۔ تو لیکن کچھ عرصے بعد آپ کا جو شوہر ہے وہ چل بسا اور آپ بیوہ ہو گئیں، اور اتنی تنہا ہو گئیں کیونکہ پیرنٹس تو پہلے ہی ان سے جدا تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، اور اس لیے وہ بہت تنہا تھیں۔ جب پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالات پہنچے تو آپ نے جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا۔ تب آپ حبشہ میں تھیں، اور جو باندی جو کنیز یہ پیغام لے کر گئی، آپ اتنی خوش ہوئیں اس پیغام سے، اس شرف سے جو عظیم ترین شرف ہے ام المومنین کا، تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں جو آپ کے زیورات تھے قیمتی، وہ آپ نے اس کنیز کو عطا فرمائے جس نے یہ خوشخبری سنائی تھی۔ تو نجاشی بادشاہ کے ذریعے یہ نکاح مبارک ہوا۔ پھر سرکار کی زوجہ مبارکہ ہیں حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا۔ فتح خیبر کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو شوہر ہے وہ مر چکا تھا، آپ کا باپ بھی مر چکا تھا، یہودی تھے، اور آپ کنیز بن کر اسیر بن کر مدینہ طیبہ میں آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ رئیسہ تھیں تو آپ سرکار نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو غلام بنا کر رکھا جائے، تو آپ نے
پھر ان کو آزاد فرمایا اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئیں اور آپ نے انہیں جو ہے وہ شرف زوجیت بخشا جس پر وہ بہت خوش ہوئیں۔